اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو یوٹیوب حکیم احمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بے اولادی کے حوالے سے جس وقت آپ سیمن انالیسس کی رپورٹ کرواتے ہیں تو اس میں ایک چیز آتی ہے پس سیل۔ یہ پس سیل کے بارے میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ پس کے میں نے جو عام روٹین میں ہم بولتے ہیں وہ ہے پیپ۔ پس پیپ یعنی کہ بظاہر انسان کے جسم پر بھی جب کوئی یعنی کہ پھوڑا نکلتا ہے تو جب اس کے اندر پیپ پڑتی ہے تو لامحالہ بات ہے، انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور ہلکی ہلکی بخار کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ جب تک وہ پھوٹتا نہیں ہے، اس میں سے وہ پیپ یا پس نکلتی نہیں ہے تو انسان کو سکون نہیں آتا۔ سیم اسی طریقے سے جب کسی کے سیمن انالیسس کی رپورٹ میں پیپ آ رہی ہوتی ہے، پس آ رہی ہوتی ہے تو وہ مختلف ریشو ہوتی ہے۔ کسی کی 5 سے 6 ہے، کسی کی 8 سے 10 ہے، کسی کی 12 سے 16 ہے، کسی کی 20 سے 25 ہے، کسی کی 35 سے 40 ہے۔ اور یہ بعض دفعہ پس اتنی زیادہ ہوتی ہے، پیپ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رپورٹ میں لکھا ہوا آتا ہے فیلڈ فل آف پس سیل، یعنی کہ جب مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو وہ سوائے پیپ کے پس کے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گردے سے لے کر پیشاب کی نالی تک کسی نہ کسی جگہ پہ انفیکشن ہے، سوزش ہے، جس کی وجہ سے پس آ رہی ہے، پیپ آ رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس پس کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو پس ہوتی ہے یہ ایک تعفن شدہ مادہ ہوتا ہے جس میں سمیل بھی ہوتی ہے، اور یہ انسان کے جو جراثیم ہوتے ہیں، جو صحیح جراثیم ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے دودھ کے اندر کوئی بھی یعنی کہ ایسی چیز چلی جائے جو خراب ہوتی ہے، مثلا پیشاب چلا جاتا ہے یا کوئی اور چیز چلی جاتی ہے تو دودھ پھٹ جاتا ہے۔ مادہ تولید کی بھی سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر پس آتی ہے، جو ایکٹیو جراثیم ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان جراثیم کے حوالے سے عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا، جو مادہ تولید ہوتا ہے وہ قابل تولید نہیں رہتا، مادہ حمل کے لائق نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کے سامنے ایک بہت زبردست اور مختصر سا نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی تو یہ نسخہ حکماء کے لیے ہے، اگر عام آدمی بنانا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تھوڑی سی احتیاط بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ گیرو آپ نے 100 گرام لینا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے پھٹکڑی بریاں لینی ہے، تیسرے نمبر پہ آپ نے کشتہ سنگ جراحت لینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر 100 گرام ہیں تو اس کے اندر روغن سندل میسور انڈیا کا وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ وہ ضرور تھوڑا سا کاسٹلی ہوتا ہے لیکن وہ بالکل خالص اور پیور ہوتا ہے۔ وہ آپ نے 50 گرام شامل کرنا ہے۔ اس کو باہم اچھے طریقے سے کھرل کر کے اس کی 1 ماشا سے 3 ماشا کی جو مقدار ہے وہ آپ دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر شربت بزوری معتدل سے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو لوگ استعمال، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح نہار اور عصر کے ٹائم استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے استعمال سے، چند دن میں یہ ہے کہ کم از کم 20 دن، مہینہ، 40 دن تو رپورٹ کی کنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ استعمال کروانا پڑتا ہے۔ جو قابل معالج ہوتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ مریض کی رپورٹ کے مطابق کتنے دن اس دوائی کو استعمال کروائیں تو پس سیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جو ہی آپ کے پس سیل نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے جو ایکٹیو جراثیم ہیں وہ اوپر جانا شروع ہوں گے۔ بہت زبردست، بہت اعلیٰ، بڑا ہی خلوص سے دل سے نسخہ میں نے یہ پیش کیا ہے۔ اس پس سیل کی جانکاری حکماء حضرات کو بہت کم ہے، تو بنائیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔